تو ایک وہاں پہ کوئی جو سلیکشن کے لیے ہوتے ہیں سلیکشن کے، تو کوئی افسر وہاں پہ ریٹائرڈ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اس کو دیکھا تو نا وہاں پہ کوئی ٹرنچز وغیرہ کسی انہوں نے کنسٹرکشن وقت میں کھولی ہوئی تھی، تو یہ ان پہ چھلانگے لگا رہا تھا. تو جب میں باہر نکلی نا تو میں نے کہا سعد آ جاؤ اندر، اب راؤنڈ ختم ہو گیا، آپ آ جاؤ اندر نا. تو کہتا ہے ماما وہ انکل دیکھیں نا، ماما اشارے کرے، ماما وہ انکل دیکھیں. میں کہا بیٹا ایسے نہیں کہتے. نہیں ماما آپ ان سے وہ آپ کو بلا رہے تھے، آپ ملے نا ان سے. وہ کہتے ہیں بہن کہاں ہے عامر نا، میجر عامر؟ میں نے کہا وہ اندر ہیں، اس نے فادر کا نام بتایا ہوگا. میں نے کہا اندر ہیں. تو وہ آئے تو کہتا ہے پوچھے نا بابا ان سے یہ کیا کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ بیٹا آپ کا نا بنا بنایا فوجی ہے. تو میں سلیکشن میں اتنے سالوں رہا ہوں میں ادھر، اور مجھے کنفرم ہے، مجھے کوئی آج آپ کہیں تو میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں. تو اس کو بڑی خوشی تھی کہ یہ وہ سنوانا چاہ رہا تھا ہم دونوں کو کہ بھئی جو ہے نا دیکھیں وہ یہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں. تو جب اس کا ایئر فورس میں نہیں ہوا تو پھر اس کو بڑا دھچکا سا نا کہ سارے مجھے کہتے تھے میں تو بنا بنایا فوجی ہوں، سارے مجھے شروع سے، تو میں کیسے نہیں سلیکٹ ہوا. میں کہا بیٹا ہر بندہ نہیں سلیکٹ ہوتا، آپ نے جو اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ آپ ایسے پڑھائی کرو. انجینئرنگ میں اس نے 4 سیمسٹرز کیے، جب 5th سیمسٹر ساتھ لگا ہوا تھا اپنی ایفرٹس. پھر لانگ کورس کے لیے اپلائی کیا تو دیر سے پہنچا تھوڑا، یا کیا ہوا اس کا ٹائمنگ کا انیشلز ہی نہیں ہو سکے اس کے. اس نے پھر 6 مہینے کے لیے اب انتظار، اس کے لیے اوپر جتنا محال تھا وہ ہم جانتے ہیں. پھر اس نے اپلائی کیا تو پھر میڈیکل میں انہوں نے کہا اس کا پاؤں کی شیپ نہیں ہے صحیح. اس کے لیے اس نے پھر جو اگلے 6 مہینے تھے ریہیب جا، یہ کر وہ کر، چھوٹا بھائی کہ اس کو آپریشن کروا دیں. میں نے کہا نہیں بیٹا جو اللہ کی بنائی چیز ہے اس کو نہیں بدلنا ہم نے، تو اللہ کی یہی رضا ہو کہ یہ نہ جائے. اس نے وہ پھر ریہیب کا پتہ چلا کہ ادھر وہ سول پہنتا رہا 6 مہینے. یہ اس کے پیر، میں کہتی تھی بیٹا کس طرح چلتے ہو، وہ اتنا اونچا لکڑی کا بنا ہوا وہ یہ جوتے کے اندر پہنتا تھا. پھر اس کا انگوٹھا مڑنا شروع ہو گیا، پھر اس نے سیپریٹر پہننا شروع کیا. اور پھر ان کے یونٹ گئی تھے تو انہوں نے ایک دفعہ کوئی یونٹ میں گیٹ ٹوگیدر تھی تو وہاں گئی تو بھابھی نے مجھ سے پوچھا، عزیز بھائی ہیں اللہ انہیں زندگی سے صحت سلامتی والا کرے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیا کر رہے؟ بھابھی نے پوچھا سعد وہاب کیا کر رہے ہیں نا. میں نے بتایا اس کو بڑا شوق ہے لیکن اس طرح وہ اس کا مسئلہ ہو جاتا ہے ہر دفعہ کچھ نہ کچھ. تو نیویگیٹر عزیز جو ہے وہ عزیز بھائی عامر سے بچوں سے بہت پیار کرتے. انہوں نے کہا کہ نہیں میرے بھائیوں جیسا دوست ہے بہن، یہ ایسے نہیں سلیکشن ہوتی، اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے، بہت پڑھنا پڑتا ہے اس کے لیے. میں نے کہا اچھا بھائی. کہتے ہیں جب یہ ہو جائے گا انیشلز مجھے بتائیں ہم اس کی. پھر انہوں نے اپنے ایک بہت عزیز دوست ہیں عالمگیر بھائی، میجر عالمگیر، ان کے پاس اس کو بھیجا کہ اس کو تیاری کروائیں ISSB کے لیے، اس کو پریپیئر کروائیں. تو تب مجھے صحیح سمجھ آئی کہ فوج میں تو ایسے نہیں جا سکتے آپ، اس کے لیے آپ کو کتنا باہوش عقل مند ہونا پڑتا ہے. تو جو ایک جنرل کانسیپٹ لوگوں میں ہوتا ہے نا کہ جی فوج میں فوجیوں کے بچے جاتے ہیں، اور جی فوج میں تو جانا یہ جی اپنوں کو رکھتے ہیں کسی کو نہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. فوجیوں کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے فزیکلی، مینٹلی اور ایجوکیشن وائز، اور اس کے باوجود بھی ان کو حالات حاضرہ، کرنٹ سچویشنز، اپنے ملک کے اندر باہر کے حالات کا، ان سب کا پتہ ہونا چاہیے. تو پھر کہیں آپ ایک فوجی بن سکتے ہو. اور ضروری نہیں ہے کہ جس بچے کے 1000 میں سے 1000 نمبر آ رہے ہیں تو وہی بن سکتا ہے، اس لیے کہ وہ کرائیٹیریا نہیں ہے فوج کا کہ آپ ایک وہ نمبر لینے والے بچے ہو. تو یہ چیزیں بھی ہمارے لوگوں میں بعد میں ملتے ہیں، اکثر بیشتر ہم سنتے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے. اور مجھے یاد ہے کہ شاید یہ FSC میں میٹرک میں اتنی اس نے پڑھائی نہیں کی ہوگی، اور یہ راتوں کو بیٹھ کے پڑھتا ہوتا تھا. اور مجھے شوق تھا میرے بچوں کو بک ریڈنگ آئے، تو وہ ان کو نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد ان میں بک ریڈنگ کا شوق پیدا ہوا. یہ کتابیں ڈھونڈ کے پڑھتا تھا. اور ابھی دونوں بچے ماشاءاللہ میرے وہ بک ریڈنگ کی ان کو بڑی عادت ہو گئی تھی. تو اتنی آسانی سے یہ نہیں گیا فوج میں.
اور فوج میں جانے کے بعد جب یہ گھر آتا تھا نیچے اس کے پیروں کے چھالے بن کے پھٹ چکے ہوتے تھے. تو میں اس کو وہاں بھی یہی کہنا، میں نے کہا بیٹا آپ جو ہے نا اچھا کرنا بیٹا، یہاں پہ بھی ماما یہاں پڑھائی نہیں ہوتی. میں نے کہا مجھے پتہ چل گیا بیٹا کہ یہاں پڑھائی بھی ہوتی ہے، یا مینٹلی فزیکلی آپ نے فٹ رہنا ہے. مجھے کچھ نہیں چاہیے بیٹا، مجھے صرف یہ ہے کہ جس جگہ پہ بھی جاؤ ایک وقار سے رہو، وہاں پہ آپ کی عزت ہو اور اپنا اٹ موسٹ دو اس فیلڈ کو آپ. اور بس وہ بھی اس نے اچھا کیا. پھر بابا کی یونٹ میں گیا تو وہاں پہ جا کے نا جب یہ پاس آؤٹ ہو رہا تھا تو اس کے پاؤں کے نیچے زخم ایک چھوٹا سا بن گیا تھا، کیونکہ پاسنگ آؤٹ کی پریڈ کے لیے ان کو بہت ریہرسل کروائی جاتی ہے. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا یہ چھوٹا سا دانہ ہے، زیادہ نہ ہو جائے. نہیں ماما کچھ نہیں ہوتا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا ماما. یہ بیمار پڑتا تھا، کچھ ہوتا تھا نا تو مجھے نہیں بتاتا تھا. کوئی درد تکلیف ہونی تو اس نے بتانا ہی نہ. جب چھوٹا ہوتا تھا تو کپڑے بدلاتے کرتے مجھے پتہ چل جاتا تھا. تو پھر میں نے اس کے بابا کو بتانا، میں نے کہا میں اس کا کیا کروں، یہ مجھے اس سے بڑا ڈر رہتا ہے کہ یہ اپنی تکلیف چھپا لیتا ہے، اپنا درد بتاتا نہیں ہے. تو عامر نے اس کو کہنا کہ پتہ نہیں شاید تم اس کو ڈر ہوتا ہوگا کہ ہم ڈانٹیں گے شرارتوں پہ اس کی. تو میں نے پھر اس کو سمجھانا، میں نے کہا بیٹا دیکھو شرارت سے میں منع کرتی ہوں، لیکن یہ نہ چھپایا کرو، مجھے پتہ ہو نا کہ خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی تکلیف کوئی چوٹ ایسی لگ جائے. تو اس وقت بھی پی ایم اے میں جا کے تو پھر اور عامر کے بعد ہسبینڈ کے بعد میرے اس کو یہی ہوتا تھا کہ اب میں نے ماما کو پریشان نہیں کرنا. ماما آپ فکر ہی نہ کریں، بس میں اسٹیبل ہو جاؤں گا، آپ کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اب میں بڑا ہوں گھر کا. چھوٹے بھائی کو سمجھاتے رہنا، اس کی شرارتیں، اس کی کوئی اگر شکایت آئی کسی سے اسکول سے پڑھائی میں یا کچھ تو مجھے نہیں بتانا، اور اگر مجھے پتہ چل جانا تو کہنا ماما میں نے اس کو سمجھا دیا، اب آپ نہ زیادہ سختی کیجیے گا، بڑا ہو رہا ہے وہ تو میں اس کو سنبھال لوں گا، وہ ٹھیک کر رہا ہے ماما، کچھ نہیں بالکل ٹھیک ہے وہ. اس کے 6 مہینے بعد جو تھا اس کا مجھے تھا کہ اس کو ایجوکیشن میں سے بھی اچھا تھا ماشاءاللہ، پڑھائی میں نمبرز بھی مارکس بھی سے اچھے. مجھے تھا کہ یہ شاید میری والی کوئی میڈیکل کی فیلڈ یا کچھ جائے اس میں. اس نے کہا کہ ماما یہ جائے نا انٹری ٹیسٹ دینے، اور مجھے ایک دن بس بیٹھے بٹھائے ماما میں آرمی کا بھی دے لیتا ہوں. اور مجھے وہ چھوٹا تھا تو جیسے ماؤں کو ہوتا ہے چھوٹا ہے نرم ہے، یہ نہیں شاید کر سکتا. اس نے اس سے بھی اچھا پرفارم کیا، اور ماشاءاللہ اس کی بھی تربیت میں عالمگیر بھائی نے ہمارا بہت ساتھ دیا، پڑھایا سمجھایا، اور وہ بھی سلیکٹ ہو گیا. اور اس نے اور بھی پی ایم اے میں اچھا ماشاءاللہ بیلٹ اپوائنٹمنٹس لی اس نے، اور تھرو آؤٹ بڑا اچھا پرفارم کیا اس نے. اور لیکن اس نے کہا میں نے باپ کی یونٹ میں نہیں جانا، میں نہیں چاہتا کہ کمپیریزن ہو ہم دونوں بھائیوں کا یونٹ میں. اور اس کو ماشاءاللہ 9 AK ملی، اللہ کا شکر ہے، بڑی اچھی اس کو یونٹ صاحب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ نے ماں ظاہر اتنا نہیں کر سکتی جتنا والد کے ہوتے ہوئے دونوں مل کے کرتے ہیں. بالکل چیلنج کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، اور پھر جب اللہ نے آپ کی محنت کو شرف باریابی بخشا تو بچے اپنے اپنے مقام پر پہنچ گئے، تو پھر آپ کو کیسا احساس محسوس ہوا؟ لمبی ایک سٹرگل ہوتی ہے بغیر باپ کے نا. میری نظر نا مجھے ہمیشہ سے اپنی اس میں کوتاہ نظری کا احساس ہوتا تھا کہ جو ہے نا عامر کی بچوں پہ اگر وہ کمرے میں ایک کمرے میں بیٹھے دوسرے کمرے میں بچہ کیا کر رہا ہے تو ان کو وہ پتہ ہوتا تھا. تو میں نے کہا عامر آپ کو کیسے پتہ ہوتا ہے؟ تو میں نے کہتے ہیں میرا نا مجھے بس پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ میرا، مجھے اس کی خاموشی سے اس کی بات سے. تو ایک تو والد بہت سمجھاتے تھے، حالانکہ یہ چھوٹا تھا لیکن عامر نے اس کو اپنے پاس لٹا لینا بٹھا لینا، بہت اس کو سمجھانا. اور میں نے اس کے بعد عامر نے شاید ان کی دعائیں تھیں میرے ساتھ، کیونکہ جو آخری ورڈز 3 دن اس کے بعد عامر سے کوئی بات ہی نہیں ہو پائی، ان کی طبیعت بہت خراب تھی ہاسپٹل میں. تو جب میں لے کے جا رہی تھی ان کو CMH اس دن لاسٹ ڈے جس دن، تو مجھے کہتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑی بات بھی ہو جائے گی نا تم نے گھبرانا نہیں ہے، اور تمہارے لیے میں نے بڑی دعا کی ہے اللہ سے، اور اللہ تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا. اور
وہ شاید دعائیں میرے ساتھ، مجھے ہمیشہ احساس رہا ہے اس بات کا کہ وہ دعائیں میرے ساتھ رہی ہیں.